اگر اچھا کریں گے تو اچھا پائیں گے، اور بالکل ہمیں روئے بالکل، ارض سے بھیجا ہی گیا ہے عمل صالح کے لیے، ہمیں بے بھیجا شک، گیا ہے سبحان اللہ، احسن عملوں کے لیے۔ اور خدا بے کریم کیا شک، فرماتا ہے کہ ہم دیکھیں گے، ہم تمہیں آزمائیں گے کہ تم میں احسن عمل کرنے والا کون ہے۔ اب بات ہے ساری احسن عمل کی۔ اب جب انسان اچھے عمل کرے گا تو وہ اپنے سامنے پائے گا، برے عمل کرے سبحان گا اللہ، وہ بھی اپنے سامنے پائے گا۔ ایسا نہیں ہے، کیونکہ جب خدا کریم فرماتا ہے کہ ایک ذرہ جو اچھائی کا ہے وہ بھی دیکھو گے، اور ایک ذرہ جو برائی کا ہے وہ بھی دیکھو گے۔ تو اب یعنی سبحان اللہ، کوئی ایک جگہ تو ہے نا ایسی، کوئی ایک بے معاملہ شک، کہیں پر تو ایسا ہوگا کہ جہاں پر میری ایک ایک اچھائی مجھے مجھے اس کا سامنا کرنا ہوگا، اور ایک ایک برائی اس کا بھی سامنا کرنا بے ہوگا۔ شک، بے اب شک، جب بے شک، اب وہ دنیا تو ڈیفینیٹلی جیسے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دارالعمل ہے، دارالجزا نہیں ہے۔ اب آپ نے رکھا ٹاپک کا نام مکافات عمل۔ مکافات عمل کیا ہے؟ کہ جب آپ نے اگر کسی کے ساتھ برا کیا تو اس کا برا انجام آپ کو آخرت میں تو ہر حال میں ملنا ہی ملنا ہے۔ یعنی کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ دنیا میں کانٹوں کی فصل بوئے اور پھر اس کے بعد آخرت میں اس سے پھولوں کی فصل کو حاصل کرے، یہ کنفرم ہے۔ اب مکافات عمل کے معنی کیا عرف عام میں لیا جاتا ہے کہ جو اسی دنیا میں برا کرتا ہے تو اسی دنیا میں اسے اس کا برا آ، سامنا اسے کرنا پڑے گا۔ بے لیکن یہ شک، جسٹیفیکیشن اور اسے جج کرنا ہمارا کام نہیں ہے، کیونکہ نہ سبحان ہی تو اللہ، ہم کیا جانتے ہیں بات ہے، کسی کو، نہ ہی ہم یہ جانتے ہیں کہ کسی کو کہ کسی نے کیا برا کیا، اور اگر اس کی زندگی کے اندر کچھ آزمائش، پریشانیاں، مشکلات آ گئی تو نہ ہی ہمیں یہ حق ہے کہ ہم یہ کہیں کہ جو ہماری نظر نے دیکھا تھا تو اس وجہ سے ان کے ساتھ یہ برا انجام ہوا، یا اکثر اور بیشتر ہم یہ بات کہتے ہیں انہوں نے ہمارے ساتھ برا کیا تو دیکھو ان کے سامنے آ گیا۔ یعنی یہ اکثر اور بیشتر ہم یہ بات کہتے ہیں، بیسیکلی ہم اپنے آپ کو تو اولیاء اللہ میں سے سمجھ لیتے ہیں، اور دوسرے کو اس قدر گناہگار سمجھتے ہیں کہ اب جو کچھ بھی ہوا ہے ان کے ساتھ، مکافات عمل یہی ہوتا ہے نا کہ ہم اپنے گرد و نواح کی ان تمام باتوں کو دیکھتے ہوئے پھر کچھ نتائج کو اس سے عکس کرتے ہوئے اور کوئی نہ کوئی اپنی رائے قائم کر دیتے ہیں۔ تو ایک تو یہ سمجھ لینا چاہیے یہ خدا کریم کے ہاتھ میں ہے، وہ کس کو کس طرح سے کب اور کیسے اس کی اصلاح کے لیے اسے آزمائش میں ڈالتا ہے۔ یہ دنیا سبحان اللہ، آزمائش کی جگہ ہے، اور بے خدا شک، کریم اپنے بندوں کو 70 ماؤں سے زیادہ بڑھ کر چاہتا ہے۔ اگر اس سبحان سے اللہ، خطا ہو جاتی ہے تو اس خطا کے اثر میں اس کی اصلاح کرنے کے لیے ہم دیکھیں کہ مولا زین العابدین علیہ السلام جو ہے ابو حمزہ سوالی میں یہ فرماتے ہیں کہ اے پروردگار مجھے اپنی سختی سے میری اصلاح نہ سبحان کرنا۔ اللہ، یعنی کہ ایک سختی ہوتی ہے اور ایک آسانی بعد ہے۔ خدا کریم اپنے بندوں کو ہر آن چاہتا ہے کہ وہ اصلاح بے شک، پذیر ہو، صلاح پذیر ہو، اس کی زندگی کے اندر آسانی ہو، اور اس صورت میں اسے کبھی نعمتوں کو دے کر آزماتا ہے، کبھی نعمتوں کو لے کر آزماتا ہے۔ بے ہر شک، حال میں اسے اپنے بندے کو ریوارڈ دینا ہوتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم نے روئے ارض کے اوپر اسے جس مقصد حیات کے لیے بھیجا ہے، اگر یہ اسے اچیو نہیں کر رہا ہے تو کبھی نعمتوں کی فراوانی سے آزماتا ہے، اور کبھی نعمتوں کی لینے سے اسے آزماتا ہے۔ یہ بے شک، مکافات عمل۔ اچھا اب یہ دیکھیے کہ کچھ اعمال کے کون سی کوئنسز اور نتائج ہوا کرتے ہیں۔ مثال کے طور کے پر اگر اب ہم اس بات کے پر آ جاتے ہیں کہ اب اگر ہم کسی کے ساتھ برا کرتے ہیں، کسی کے ساتھ ہم اچھا کرتے ہیں، تو سب سے پہلے اس چیز کے نتائج اٹھانے والے ہم خود ہوں گے۔ اگر بے شک، میں نے کسی کے ساتھ اچھائی کی تو خدا کریم تو اس کا صلہ مجھے دے گا ہی دے گا، اس بے دنیا میں شک، بھی آسانیاں ہو جائیں گی۔ اور اگر کسی نے
کسی کے ساتھ برائی کی، زیادتی کی، تو آخرت میں سزا تو ملنی ہے، لیکن اس کے نیگیٹو اثرات بھی اس دنیا میں بھی مجھ پر پڑیں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ میں کسی کو زد و کوب کروں، ان کے اوپر جھوٹ بولوں، بہتان لگاؤں، تفرقہ پھیلاؤں، ان کے ساتھ زیادتی کروں، اور پھر اس کے بعد پھر میں یہ گمان رکھوں کہ میرے لیے اچھائیاں ہوں گی۔ اب ایک مثال میں لے لیتی ہوں کہ اگر کوئی انسان کسی کے اوپر زیادتی کرتا ہے، لوگوں میں بیٹھ کر اس کی عزت کو خراب کرتا ہے، اس کے لیے برائیاں کرتا ہے، جھوٹے الزام لگاتا ہے، بہتان لگاتا ہے، تو اب دیکھیے کہ جتنے لوگ ہوں گے جن کے سامنے اس نے اپنی زبان کو کھولا اور جھوٹ بولا، بری باتیں کی، تو کبھی تو وہ جھوٹ سامنے آ ہی جائے گا نا لوگوں کے۔ تو وہی صحیح لوگ جو بات. عزت کیا کرتے تھے اس جھوٹ کی بنا کے اوپر، اب اس کی عزت اور وہ تکریم نہیں رہے گی۔ یعنی یہ دنیا کی بات ہے، آپ جیسا کرو گے، اب اسے آپ مکافات عمل نام دے دیں یا آپ کے عمل کا نتائج قرار دے دیں، جو کریں گے ویسی زندگی گزرے گی۔ جو آج ہمارا ہے اسی سے ہمارا کل بنے گا، جو ماضی ہے اس ماضی کی غلطیوں سے آج میں ہم توبہ کر کے اپنے حال کو درست کر سکتے ہیں اور اپنے مستقبل کو بھی درست کر سکتے ہیں۔ اب آئیے ہم ماضی کے اوراق اٹھا کر دیکھتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا ہستی میں ہمیں اس ہست و بوت کے اندر بڑے بڑے بادشاہ نظر آئے، فرعون نظر آئے، فرعون مصر نظر آئے، قارون، شداد، حمان، یہ سب نظر آئے، حتیٰ کہ ہمیں مغلیہ دور کی، عثمانیہ دور کی یہ بڑی بڑی سلطنتیں جنہیں آج اسی طریقے سے رومن امپائر اور یہ سب چیزیں ہمیں نظر آئیں، لیکن آج کہاں ہیں یہ سب لوگ؟ ان کا کوئی نام و نشان لینے والا نہیں۔ ہاں، ان کے آثار اور نشان باقی ہیں۔ جنہوں نے ظلم کیے ان کی ظلم کی باتیں بھی موجود ہیں، اب آپ اسے مکافات عمل کہہ سکتے ہیں۔ پچھلے دنوں میں سوشل میڈیا کے اوپر کچھ، کیونکہ اب یہ تو پورا ایک جہان آباد ہو چکا ہے، آپ کو ہر طرح کی انفارمیشن سوشل میڈیا پر مل جاتی ہے، پھر کتابوں سے ریفرنس بھی آپ کو مل جاتے ہیں، اور وہ ریفرنس کی کتابیں بھی آپ کو سوشل میڈیا پر ہی مل جاتی ہے، یعنی کہ اب اکثر لوگوں کو بکس کیری کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی ہے۔ تو میں مغلیہ دور کی ان کی پڑھ رہی تھی کہ ان کی کیسی زندگی گزری، کس طریقے سے وہ انڈیا میں آئے، اور اس کے بعد انہوں نے ایک عظیم سلطنت کا آغاز کیا، اور اب جو ان کے تمام بادشاہ گزرے، کس کس کا دور کیسا گزرا، اور پھر آخر میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ اورنگزیب کے زمانے کے بعد پھر جب اس کے سلطنت ختم ہو گئی، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا اسے بولتے تھے، جو یورپ کے یو کے لوگ آئے اور انہوں نے پھر وہاں پر اپنی کالونی بنائی، اور پھر وہ تمام ان کی بادشاہت کا سلسلہ ختم ہوا۔ آج صدیاں گزرنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا کے ایسے علاقوں میں ان کی نسلیں آباد ہیں، ایک دوسرے کو کہتے تو ہیں کہ ہم شہزادے اور شہزادیاں ہیں، لیکن ان کا رہن سہن بھکاریوں سے بھی گیا گزرا ہے۔ استغفراللہ. اچھا، اس کی وجوہات کیوں ہوئی ایسی؟ کیا وجوہات ہوئی؟ کیونکہ اگر ان کے آباء و اجداد نے ظلم کیا، صحیح زیادتیاں بات کی، ہے، بالکل صحیح بات تو ہے. ان کے نتائج ان کی نسلوں میں نکل رہے ہیں، گو کہ وہ قصوروار نہیں ہے۔ آج اگر ان کی زندگی میں سختیاں ہیں، کچھ ہیں، انہوں نے ایسا ظلم نہیں کیا، لیکن وہی نعمت اگر بادشاہت کی تھی، سلطنت کی تھی، حکومت کی تھی، یعنی کہ خدا کریم بھی تو چنتا ہے نا کسی کو حکمران بنانے کے لیے، لیکن پھر یہ آسان سبحان کام اللہ. نہیں ہوتا، بلکہ ایک تلوار ہوتی ہے کہ جو ہر آن اس بادشاہ کے سر کے اوپر لٹکی ہوئی ہوتی ہے کہ کہیں بے انصافی نہ کر دینا، کہیں سبحان اللہ. غلط فیصلہ نہ کر دینا۔ اب اگر زندگی ایسے کہیں زیادتیاں ہو جائیں کہ ظلم اور بربریت ہو جائے، تو اس کے نتائج بھی تو پھر نسلوں میں ہی نکلتے ہیں نا۔ اور سبحان اللہ. غریبی اور فقیری یہ کوئی جرم نہیں ہے، یہ کوئی سزا نہیں ہے، لیکن بہرحال کہاں بادشاہت
اور کہاں انڈیا کے ادنا سے علاقوں میں ان کی زندگی اس طرح سختیوں کے ساتھ گزرنا، وہ کہ شہزادے اور شہزادی اور مغل خاندان سے تعلق رکھنے والے لوگ، اور کچھ ایسے بھی ہیں مغلیہ دور کے اس خاندان کے لوگ کہ جو بہت اچھی طریقے سے زندگی گزارے، کیونکہ ایک ہی بہن بھائیوں کی مختلف اولادیں ہوتی ہیں، ان میں سے کوئی اچھی چیزیں کر جاتا ہے تو وہ چیزیں ان کی نسلوں میں باقی رہتی ہیں۔ تبھی تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہماری اولاد ہمارے لیے صدقہ جاریہ قرار دے، یعنی کہ اسے سبحان بھی اللہ، مقبولیت عمل کا دوسرا نام دیا جا سکتا ہے کہ ہم ایسی اولاد کی پرورش کریں، ایسی ان کی تعلیم و تربیت کریں کہ ہمارے جانے کے بعد بھی، کہ جیسے خدا کریم بھی فرماتا ہے کہ ہم تمہارے وہ آثار جو تم چھوڑ کر گئے ہو، یعنی وہ بھی امام مبین کتاب مبین کے اندر موجود ہیں، یعنی ہمارے جانے کے سبحان اللہ، بعد ہم نے جو اچھے کام کیے اور جو آثار چھوڑے، کسی نے راستے بنا دیے، کسی نے پانی کی جگہیں سبیلیں بنا دی، کلین واٹر کی چیزیں بنا دی، اچھے کام کر دیے، مساجدیں بنا دی، مدرسے بنا دیے، ہاسپٹل بنا دیے، کار خیر کر دیے۔ اب ان کے جانے کے بعد بھی وہ چیزیں ان کے لیے ایک زاد راہ کی صورت میں بے شک، موجود بے رہیں گی، شک، ان کے لیے وہ عمل ہوگا کہ جو ان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی کار خیر کی صورت میں اس کا ثواب، اجر و ثواب انہیں ملتا رہے گا۔